بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب کے سبق و اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا 16واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے کلام کی تعریف پڑھی تھی، سناد کی تعریف پڑھی تھی، تو آج اسی کلام کے متعلق ہی سبق ہے۔ ہمارا وہی انداز ہوگا، پہلے ہم عبارت کو حل کریں گے، پھر سبق بیان کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ علم ان الكلام لا يحصل الا من اسمين نحو زید قائم ويسمى جملة اسمیہ۔ یہاں تک ایک عبارت ہے، یہ الگ جملہ ہوگا۔ علم فا سے تفصیلیہ کہہ سکتے ہیں، تفصیلیہ وضاحت آگے کر رہے ہیں۔ علما جو ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مجہول، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب سامع یسمع۔ انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے بارے میں کہتا ہے کہ عالم اور اس کے مشتقات کے بعد آئے تو انا پڑھیں گے، کالا اور اس کے مشتقات کے بعد آئے تو انا پڑھیں گے، درمیانے کلام میں آئے تو انا پڑھیں گے، شروع والے کلام میں آئے تو انا پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں کچھ قواعد ہے۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اسم جو ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو آگے ان الکلامہ جو ہے یہ انا کا اسم ہے، اس لیے اس پر زبر آ رہی ہے، اور لا یحصل یہ آگے سے مل کر پھر اس کی خبر بنے گی، لا یحصل، حاصل، یحصل، ناصر، ینصر کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، ناصر ینصر کے وزن پر آتا ہے۔ یہ یہاں تک اسی کا بیان ہو گیا۔ اس کا ہوا ضمیر فاعل بن جائے گا، الا حرف استثناء ہے، اور مین جار ہے، اسمین مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ ہوں گے۔ یہ جو آیا ہوا ہے او حرف عطف ہو جائے گا، مین جار ہے، فعل معطوف علیہ ہے، وہ عطف ہے، اسم معطوف ہے، یہ دونوں مل کر مین کے مجرور ہو جائیں گے، جار مجرور مل کر پھر اسی کا معطوف بن جائے گا۔ یہ دونوں پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مستثنی مفرغ ہو کر لا یحصل کے متعلق ہو جائیں گے۔ یہ ترکیب اس طرح مکمل ہو جائے گی۔ اب من اسمینی، اسمینی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ تثنیہ کی جو حالت جری آتی ہے وہ یا نون کے ساتھ آتی ہے، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ حالت اس کی حالت جری آتی ہے تثنیہ کی، اس لیے اسمینی پڑھا جا رہا ہے۔ اب یہاں تک ہماری ہو گئی۔ آگے یہ جو مثال ہے یہ الگ ہے، نحو مضاف ہوتا ہے، اگر جملہ اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کر مثال و مبتدا موصوف کی خبر بن جاتے ہیں، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جاتے ہیں۔ تو زید قائم، اس کی نحو کے الگ بھی کریں گے تو زید پر پیش کیوں آ رہا ہے، تو یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے، قائم پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ویسمى جملۃ اسمیۃ، اس کی ترکیب الگ کریں گے۔ یسمى پچھلی ویڈیو میں نے کئی بار یہ صیغہ بتا چکا ہوں۔ یسمى فعل مضارع مجہول ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل بن جائے گا، جملتاً یہ اس کا مفعول ہے، اس لیے منصوب آ رہا ہے۔ اور اسمیۃ یہ جملتاً کی صفت ہے، دو نکرے آپس میں آ جائیں تو پہلا نکرہ منصوب ہوگا، دوسرا نکرہ صفت بنایا جائے گا دوسرے کو۔ تو یہ اسمیتاً پر جو نصب آ رہا ہے جملتاً کی وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک طرح کا آتا ہے، اور جملتاً پر جو نصب آ رہا ہے تو وہ مفعول بن رہا ہے، مفعول بہ یسمى کا، تو مفعول منصوبات میں سے ہے، اس لیے پڑھا جا رہا ہے۔ اب من فعل یہ مینی کی وجہ سے ہے، مجرور ہے، اور اس من یہ کیوں مجرور ہے، یہ فعل کا معطوف ہے، معطوف علیہ، اور معطوف کا اعراب بھی ایک طرح کا ہوتا ہے، جس طرح معطوف علیہ کا اعراب ہوگا معطوف کا بھی اسی طرح اعراب ہوگا۔ یہاں تک ہماری عبارت حل ہو چکی ہے۔ نحو قام زید، قام فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، یہ پورا جملہ ہو جائے گا۔ نحو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، نحو، اور نحو مضاف ہوتا ہے، آگے والا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں یسمى جملۃ فعلیۃ، بالکل اسی طرح ہے، یہاں اسمیۃ ترکیب اسی لحاظ سے ہوگی۔ یہ جملۃ مفعول ہے یسمى کا، یسمى فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر نائب الفاعل ہے، اور فعلیۃ
یہ جملتن کی صفت بن جائے گی، موصول صفت کے اعراب ایک طرف۔ یہاں تک ہماری عبارت حل ہو چکی۔ آگے دیکھیں، اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما ولا بد للکلام منہما۔ یہاں تک ہماری عبارت ہے۔ تو اذ جو ہے یہ تعلیل ہے، پچھلے سبق کی علت بیان کر رہا ہے۔ یہ جو عبارت ہے یہ لا یحصل، کلام نہیں حاصل ہوتا دو اسموں سے، تو اس کی علت بیان کی جا رہی ہے۔ تو اذ جو ہے یہ تعلیل ہو جائے گا۔ لا یوجد یہ فعل مضارع منفی ہے، لا نفی کا ہے۔ یوجد جو ہے یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی، لا کے ساتھ اگر آئے گا تو فعل مضارع منفی مجہول، ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد، مثال واقعی، اسباب ضرب یضرب، وجد یجد اتا، اور یوجد مجہول کا صیغہ ہے۔ المسند، المسند الیہ، یہ الیہ جار مجرور مل کر مسند، کیونکہ اس مفعول کا صیغہ اس کے متعلق ہوں گے، یہ معطوف ہو جائے گا اور یہ معطوف علیہ ہے۔ معطوف اور معطوف علیہ کے اعراب ایک طرح کا، تو مسندو یہاں بھی مسندو پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ لا یوجد کا نائب الفاعل بن جائے گا۔ معن جو ہے یہ بن جائے گا مسند والمسند الیہ، یہ دونوں ذوالحال بن جائیں گے، اور معن یہ خود مفعول ہے کیونکہ ظرف کا صیغہ ہے، تو معن یہ مفعول فی ہے کائنن کا۔ کائنن یہ اسم صفت کا صیغہ تھا، تو کائنن یہ اپنے اس سے مل کر نائب المفعول فی سے مل کر، اور اس میں کائنن میں ضمیر نکلے گی، فاعل بھی ہوگی، تو یہ مل کر یہ پھر حال بن جائیں گے، ذوالحال اور حال مل جائیں گے، آپس میں بن جائیں گے۔ معن پر جو نصب آ رہا ہے یہ حال ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ فی غیرہما، یہ فی جا رہا ہے، غیری، غیری جو ہے یہ مضاف ہے، ہما سے مضاف ہے، مضاف مل کر فی کے مجرور ہو جائیں گے، اور یہ اسی لا یوجد کا ظرف لاغ ہو جائے گا۔ یہاں تک ہماری بات حل ہو چکی ہے، یہ پھر مکمل جملہ بن جائیں گے۔ ولا بد للکلام منہما، لا نفی جنس ہے، بد لا کا اسم ہے، اور لام جار ہے، کلامی مجرور ہے، یہ جار مجرور مل کر یہ بدہ کے متعلق ہو جائیں گے، اور منہما یہ جار مجرور مل کر کسی کے متعلق ہو کر یہ لا نفی جنس کی خبر ہو جائے گی۔ اب لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بن جائیں گے۔ یہاں تک ہماری عبارت حل ہو چکی ہے۔ اب اس سبق میں کیا بیان ہو رہا ہے، پیچھے سبق کو بیان کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کلام کی تعریف پڑھی تھی، اسناد کی تعریف پڑھی تھی، اور کلام کی تعریف میں اسناد کا ذکر آیا تھا۔ تو اس بات سے اسناد کیونکہ دو کلموں کے درمیان نسبت ہوتی ہے، ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف، کہ مخاطب کو فائدہ تام حاصل ہو جائے، اس بات سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ کلام جو ہے نا وہ دو اسموں سے حاصل ہوتا ہے، یا ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوتا ہے۔ پچھلے سبق سے یہ بات جانے گئی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف دو اسموں سے کلام حاصل ہوگا اور ایک فعل اور ایک اسم سے؟ اس کی وجہ پھر بیان کرتے ہیں، کیونکہ کلام جو آتا ہے نا صرف مسند اور مسند الیہ سے آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آئے گا۔ تو جو مسند ہوتا ہے اور مسند الیہ ہوتا ہے یہ اسم کا خاص ہے، مسند ہونا اور مسند الیہ ہونا، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اس کے اشکال تو 6 بن رہے تھے، لیکن جو کلام آئے گا وہ صرف انہی سے آئے گا۔ کلام جو حاصل ہوگا وہ صرف دو، یہ جو ہے دو اسم آ جائیں، پہلے بھی اسم ہو دوسرا بھی اسم ہو تو پھر کلام کلمہ بنے گا، یا پہلا فعل ہو اور پھر اس کا بعد اسم آ جائے تو پھر کلام حاصل ہوئے گا۔ یہ دیکھیں قام زید، اب اگر دونوں اسم ہے، پہلا جملہ اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، اور اگر پہلے فعل ہو، جملے کی شروع میں پہلے فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا، اب ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ بس جانا گیا کہ بے شک کلام یہ حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے، جیسے زید قائم، اور اس دو اسم ہوں گے تو نام دیا گیا جملہ اسمیہ کا، یا کلام حاصل ہوگا فعل اور اسم سے، جیسے اس کی مثال قام زید، اور نام رکھا گیا اس کا جملہ فعلیہ۔
اس وجہ سے کہ یہ حاصل نہیں آتا، اس وجہ سے کہ یہ نہیں آتا مسند اور مسند علیہ کٹھے، ان کے علاوہ مسند اور مسند علیہ کٹھے نہیں آتے، تو اس لیے ضروری ہے کلام کے لیے ان دونوں کا، مسند اور مسند علیہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک ترجمہ ہمارا مکمل ہوا، امید ہے کہ آپ کو ہمارا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔